السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جن کا واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور جاننے جا رہے ہیں، بہت کچھ جانتے بھی ہیں بلکہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ خلیل کا مطلب ہے دوست، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہے۔ ظاہر ہے اللہ کی ذات تو بہت ہی بزرگ و برتر ہے، سب کو پتہ ہے، اور اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ اللہ کو کسی رشتے کی، کسی دوستی کی، کسی تعلق کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک انسان کی حوصلہ افزائی، ایک انسان کی عزت افزائی، اس کی جو ہے یعنی ایک کہنا چاہیے نا کہ اس کی قدر کو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ ایک انسان کی بہترین اس کی قدر افزائی فرمائی ہے کہ ایک اس کو اپنا دوست کہا ہے۔ اور کیوں کہا ہے یہ بھی آپ جب پڑھیں گے، بہت سی باتیں، کچھ بہت واقعات تو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن بہت کچھ ایسا بھی ہے جو شاید اتنی تفصیل سے آپ کو نہ معلوم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کے والد جو ہیں، ان کا نام جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کسی مختلف مورخین کی زبان میں مختلف نام ہیں، کہیں آذر ہے، کہیں طارق ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان میں بہت ساری خصوصیات تھیں، بہت سی خوبیاں تھیں، بہت مہمان نواز تھے، بہت نرم دل تھے، بہت اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے تھے۔ اور اللہ کی ویسے تو دیکھیں نا، پیغمبر جو بھی ہیں وہ سب کے سب وہی کرتے تھے، ویسی زندگی گزارتے تھے جیسا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا، جیسا کہ اللہ نے ان کو بتایا، اور ان کی زندگی ذرا سی بھی اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے اوپر اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اور ان آزمائشوں میں وہ ثابت قدم رہے، اسی طرح اللہ سے ان کا تعلق جڑا رہا، اللہ پہ اسی طرح ایسا بھروسہ اور یقین تھا کہ مختلف مواقعوں پر اپنے شیرخوار بچے کو، اپنی بیوی کو ایک صحرا میں چھوڑنے کا معاملہ تھا، یا بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا معاملہ تھا، یا اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا معاملہ تھا، کوئی کسی بھی وقت ایک ذرا سی بھی ہچکچاہٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے میں نہیں آئی۔ کہنے کو یہ باتیں ہم کیونکہ پڑھتے رہتے ہیں، کہانیوں اور قصوں کی طرح یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان کی وہ اہمیت اور وہ شدت جو ہے نا ہمیں محسوس نہیں ہوتی شاید، لیکن جب بھی بقرعید آتی ہے تو یقین کریں، مجھے اوروں کا نہیں پتا، میرا دل جو ہے نا کانپ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت سے اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا نہ آ جاتا اللہ کی رحمت سے، اور اللہ پاک اس مینڈھے کی قربانی کو قبول نہ کر لیتا، اور یہی اللہ تعالیٰ ایک رسم، ایک قربانی کی بنا دیتا کہ اپنی اولاد کو ہی، اپنے پہلے بیٹے کو ہی قربان کرنا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، تو میرے خیال سے زیادہ کیا، میں بڑی بات نہیں کرتی، مجھے لگتا ہے کوئی ایک بھی شاید ایسا نہ ہوتا جو کہ اللہ کے اس حکم کے اوپر اس طرح سے، اس خوشدلی سے، اول تو کرنے پہ ہی پتہ نہیں شاید ہی کوئی تیار ہوتا، کیونکہ اولاد کی محبت ایک کسی عام انسان کے لیے بھی اس طرح سے کرنا، اس کو اللہ کے حکم پر کسی کو قتل کرنا یا ذبح کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کی گردن پہ چھری پھیرنا، نہ کہ اپنی اولاد کے۔ تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ گائے اور بکری اور بھیڑ اور ان کی قربانیوں کو، اونٹ کی قربانی کو اللہ تعالی ہم سے قبول کر لیتا ہے، وہ ہم سے ہماری اولادوں کی قربانی نہیں مانگتا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن جس سے مانگی تھی، آپ دیکھیں اس نے کتنی ثابت قدمی سے، کتنی بڑے دل اور حوصلے کے ساتھ اس نے اللہ کے حکم کو مانا، اور اس اولاد کو بھی دیکھیں کہ اس نے بھی اپنے باپ کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ
آپ باپ ہو کر آپ ایسا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا اولاد کا رویہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، ذرا سی ہزاروں فرمائشیں، ہزاروں باتیں پوری کرنے کے باوجود ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہمارے لیے، آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، میں کب سے یہ چیز مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، آپ ہمیں دلاتے نہیں ہیں. دوسروں کے گھروں میں تو یہ چیز ہے، ہمیں تو آپ دلاتے نہیں ہیں. وہ تو اتنا لے کے اپنے بچوں کو جاتے ہیں باہر، آپ ہمیں لے کے نہیں جاتے. کتنی شکوے اور کتنی شکایتیں ہوتی ہیں اولاد کو، جو کہ میں دیکھ رہی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. یعنی ہمیں اگر کچھ شکایتیں ہوتی تھیں بچپن میں اپنے ماں باپ سے، تو میں دیکھتی ہوں آج کل کے بچوں کو اس سے کہیں زیادہ شکایتیں، اور جتنے ہم لوگوں کو جو سہولتیں اور جو آسائشیں میسر تھیں اس کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ بچوں کو سہولتیں ہیں، دلچسپیاں ہیں. لیکن شکوے اور شکایت بھی اتنے ہی بڑھ گئے ہیں کیونکہ قناعت زندگیوں سے ختم ہو گیا. تو وہ دیکھیں کہ وہ پیغمبر اور دوسرے ان کے بیٹے وہ بھی پیغمبر، بچپن میں اس وقت تک تو نبوت نہیں ملی تھی لیکن مستقبل کے پیغمبر تھے. اور ان کا بھی کیا تھا کہ اپنے باپ سے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ پہلے تو ہمیں چھوڑ کے اکیلا چلے گئے وہاں صحرا میں اتنے سالوں تک، کس طرح میں نے اور میری ماں نے سروائیو کیا، اور ہم کس طرح اب ذرا ہم لوگ ذرا اپنے حالات کو ہمارے بہتر ہوئے ہیں اور ہم اچھے اس میں آئے، تو اب آپ آ گئے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہیں قربان کر دوں. ایک نارملی آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اولاد کا یہی رد عمل سامنے آتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جیسا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ویسے ہی کیجیے. تو یہاں پر یہ بات اتنی ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچے ہوں یا بڑے ہوں، جس عمر میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات جب ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، اس کے بعد حیل و حجت کرنا، بہانے بازی کرنا، کسی دوسرے کو الزام دینا، کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ ایک مومن کا طرز عمل نہیں ہے. اب ہم تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ایک سب سے بڑے بھائی وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے دو اور بھائی بھی تھے، ناہور اور ہاران. اور ہاران جو ان کے بھائی تھے انہی کی اولاد تھے حضرت لوط علیہ السلام. تو ہاران جو تھے اپنی باپ کی زندگی میں ہی اسی سرزمین میں فوت ہو گئے تھے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جو کہ بابل شہر تھا. عراق میں جو بابل شہر ہے آج بھی وہاں قائم ہے، بیبلون کے نام سے، اردو میں اس کو بابل کہتے ہیں، انگلش میں بیبلون کہتے ہیں. وہ شہر آج بھی عراق میں موجود ہے جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ وہیں اسی علاقے کے رہنے والے تھے. پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو یہ بات میں نے یہاں پر آپ کو بتا دی اس وجہ سے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اچھا، یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ تھوڑا ڈیٹیلڈ ہے، تو یہ ہم 2 ہفتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے شادی کی، حضرت بی بی سارہ جو تھیں، اور حضرت بی بی سارہ جو تھیں وہ بانجھ تھیں، یعنی ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پھر کیا ہوا کہ طارق جو تھے یعنی آزر، جن کا نام آزر بھی ہے، جن کو اردو میں آزر کا نام بھی دیا گیا ہے، تو وہ اپنے بیٹے ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ اور اپنے پوتے لوط بن ہاران کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنعانیوں کے علاقے میں آ کر مقام ہران میں ٹھہرے. تو اب یہ جگہ جہاں پہ کنعانیوں کا علاقہ کون سا ہے؟ جو بیت المقدس کا علاقہ ہے، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام، ہم پڑھتے تھے نا کہ کنعان سے وہ اس کے علاقے سے وہ آئے، تو وہاں پر آ کر یہ آباد ہو گئے. اب یہاں کے جو لوگ تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور یہاں پر مختلف قسم کے ستاروں کو مختلف قسم کی دیوی دیوتائیں بنا کے ان کے بڑے بڑے مندر بنائے گئے تھے، اور وہاں پر وہ اپنی قربانیاں دیا کرتے تھے اور عیدیں مناتے تھے. اور اس پوری سرزمین میں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا سب کے سب اللہ کے منکر تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. ابراہیم خلیل اللہ وہ نبی اور رسول ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں اور گمراہیوں کو دور کیا.
اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا، ان کو رسول بنایا اور کم سنی میں ہی ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الانبیاء، سورہ الانبیاء جو ہے اس میں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی اور ہم اس کو جانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ اس کے اہل ہیں، اس کے حقدار ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم کو کہا، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم اللہ کے سوا جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور جو باتیں جھوٹی گڑھ لیتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ بس تم اللہ کے یہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو بلا شبہ تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ اس کو مار ڈالو یا اس کو جلا دو۔ یعنی اللہ کی طرف بلانے والے جو پیغمبر آتے تھے، ان کی باتوں کا کوئی جواب ان کے پاس، کوئی لاجک ان کے پاس، لاجیکلی تو وہ نہیں ان کو کوئی جواب دے سکتے تھے، صرف ہٹ دھرمی میں اپنی یہی جواب دیتے تھے کہ ان کے دشمن بن جاتے تھے اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت پیش کی، وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں میں سے تھے، اور وہی آپ کی سب سے پہلے، دیکھیں گھر والوں سے ہی جو ہے نصیحت ہو یا کوئی بھی اچھی بات کا آغاز جو ہے نا، جسے انگلش میں بھی ایک کہتے ہیں نا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو اچھی بات یا اچھی نصیحت کا سب سے پہلے حقدار کون ہوتا ہے؟ آپ کے گھر والے، اور گھر والوں میں ظاہر ہے آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کی بیوی بچے، یہ سب سے پہلے شامل ہوتے ہیں نا۔ تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیان کرو، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی بھی فائدہ پہنچا سکیں گے؟ اے میرے ابا جان، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ اے میرے ابا جان، آپ تو شیطان کی اس پوجا سے باز آ جائیں، بے شک شیطان رحم و کرم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ اور اے میرے ابا جان، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا ان کے باپ نے کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ اب جاؤ اور ایک عرصے تک مجھ سے الگ رہو۔ انہوں نے کیا کہا جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہ آپ پر سلامتی ہو، میں تو اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تمہیں اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سب کو بھی چھوڑنا ہوں، اور میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح باپ اور بیٹی کی گفتگو کا اللہ پاک نے پورا منظر اور پورا واقعہ اس طرح سے پیش کیا قرآن میں، کہ کس طرح بیٹے نے باپ کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، کس طرح بہت مؤدبانہ انداز میں ان سے بات کی اور ان کو بچانے کی پوری کوشش کی، ان بتوں کی برائیاں اور خرابیاں بیان کی کہ جو اپنے عبادت کرنے والوں کی نہ تو کوئی بات سن سکتے ہیں، نہ اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں اپنی جگہ سے، تو وہ اس عبادت کرنے والے کو کیسے فائدہ دے سکتے ہیں یا اس کو کیسے رزق دے سکتے ہیں جو ان کی عبادت کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اس ہدایت اور علم سے آگاہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، لیکن انہوں نے ان کی ان باتوں پہ کوئی کان نہ دھرا، بلکہ الٹا ان کو ڈرانے اور دھمکانے لگے کہ اگر تم میرے معبودوں سے اسی طرح اعراض کرتے رہے اور باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار دوں گا۔ تو اسی لیے جو ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ وہ اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا جو کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ان سے اپنے باپ سے یہ بات وعدہ کیا تھا، یہ بات کہی تھی کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
کہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو کہ وہ اس سے کر چکے تھے. بس جب اس کے لیے ظاہر ہوا کہ وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے. سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے اور آزر کے چہرے پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، قیامت کے دن کی بات ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کر؟ تو اس کا باپ کہے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، تو تیری رحمت سے دور میرے باپ سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے. پھر کہا جائے گا ابراہیم اپنے پاؤں کے نیچے کی طرف دیکھیں. وہ دیکھیں گے کہ ایک مردار جو ہے وہ گندگی میں لتھڑا ہوا پڑا ہے. پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یعنی وہ پہچانے نہیں جائیں گے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں. قیامت کے دن سے کی رسوائی سے اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شروع سے ہی ان کا دل جو تھا نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، جس کو کہتے ہیں نا قدرتی طور پہ دل، ویسے تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر ہی ہوتا ہے اور اس کا دل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے اور اچھائیوں کو ہی پسند کرنے والا ہوتا ہے، برائیوں سے اس کے دل میں کراہیت ہوتی ہے. لیکن ماں باپ اور ماحول جو ہے نا اس کو یہودی، عیسائی یا اچھا یا برا بناتے ہیں. تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تھوڑے بڑے ہوئے اور وہ آسمانوں اور زمین پر غور کرنے والے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے والے ہوئے، تو انہوں نے جب رات کی تاریکی ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. ہم قرآن میں یہ سب پڑھ چکے ہیں نا. تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ چمکنے والا جو ہے، ظاہر ہے ہر طرف تاریکی ہے، اس میں یہ ستارہ چمک رہا ہے تو یہی میرا رب ہے. لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں، غروب ہونے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہی میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا نہیں، مجھ کو میرے رب نے اگر ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر صبح ہو گئی اور جب روشن چمکتا ہوا سورج دیکھا تو فرمایا یہ تو سب سے بڑا ہے اور یہی میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا بے شک میں، کیونکہ ان کی یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کی قوم جو تھی وہ ستارہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھی نا، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، مختلف ستاروں کی، مختلف سورج کی، چاند کی، ان سب کی پوجا کرتی تھی. اسی لیے یہاں پر ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ انہوں نے بھی پہلے ان پہ غور کیا. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے چاند، سورج، ستاروں کو نہیں دیکھا تھا جو اس وقت دیکھ کے ایسی بات کی؟ تو بات یہ تھی کہ دیکھیں، دیکھ تو ہم بھی رہے نا بچپن سے ان ساری نشانیوں کو، لیکن ایک وقت، ایک عمر آتی ہے کہ جس وقت انسان دین کے بارے میں، اپنے آگے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے. جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ غور کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہ کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، نشانیوں پہ، جیسے اللہ پاک بار بار قرآن میں فرما رہا ہے. ہم تفسیر میں ابھی پڑھ ہی رہے ہیں سورہ رعد میں کہ کس طرح اللہ اپنی نشانیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان پہ غور و فکر کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے غور و فکر انہی پہ کیا جن پہ ان کی قوم جن کی پوجا کرتی تھی. ظاہر ہے وہ اپنے قوم کو، پورے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے تھے کہ وہ مختلف ستاروں کی، سورج کی، چاند کی پوجا کر رہی ہیں. تو انہوں نے غور کیا کہ کیا واقعی یہ اس قابل ہیں کہ ان کو میں اپنا رب بناؤں. تو جب انہوں نے یہ غور کیا تو انہیں ستارہ رات کو جب چمکتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے کہا تاریکی میں چمکنے والی چیز جو ہے یقیناً یہی رب ہو سکتی ہے. لیکن جب اس کے بعد انہوں نے چاند کو دیکھا جو اس سے بھی زیادہ روشن اور چمکتا ہوا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، ستارہ نہیں، چاند کو اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا ہاں چاند زیادہ صحیح لگ رہا ہے کہ یہی ہوگا رب. لیکن رات کے ڈھلتے ہی چاند اور ستارہ دونوں غائب ہو گئے اور سورج ابھر آیا. تو انہوں نے کہا سورج یہ سب تو نہیں ہے، لیکن یہ سورج جو ہے نا یہ تو سب سے بڑا ہے اور اتنا روشن ہے کہ بالکل ہی اندھیرے کو مٹا دیا اور ایک روشن دن جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو یقیناً یہی میرا رب ہے. لیکن جب شام ہوئی اور سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں، میں ان کے شرک سے بیزار ہوں، یہ سب غلط. جو چیز ڈھل گئی
جو چیز غروب ہو گئی، چھپ گئی، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی، وہ تو میرا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا دیکھیں، اتنا غور فکر کرنے والا ایک انسان، ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے نا، اگر وہ غور و فکر کرے تو وہ بھی اللہ کو اسی طرح پا سکتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ کس طرح ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں گے؟ ڈراتے ہیں مجھے کہ تمہارے اوپر اس کا عذاب ہو جائے گا، تمہارے اوپر ستارے ٹوٹ پڑیں گے، یا تمہارے اوپر فلانی دیوی اور فلانا، جیسے آپ آج کل بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں اس بات سے بڑا ڈراتے ہیں کہ تم نے فلانے بزرگ کے خلاف ایسی بات کہی۔ خلاف کیا کہی؟ جو حق بات ہے وہ کہی جائے تو لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ مزاروں پہ چادریں چڑھانا، منتیں ماننا، دھاگے باندھنا، ان سے مانگنا، وہاں پہ سجدے کرنا، مختلف پیروں فقیروں کے پاس جانا، اگر منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا تم ان کی بات، ان کی اتنی تم نے بے عزتی کی نا، اس کی سزا مل رہی ہے اگر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو انہوں نے کہا تم مجھے جن سے ڈرا رہے ہو، میں تو شرک کرنے والا نہیں ہوں، اور میں نہیں ان سب سے ڈرتا، کیونکہ میرا رب جو کچھ چاہے گا وہی ہوگا۔ ہر چیز کو اس نے اپنے علم سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تم تو نصیحت حاصل نہیں کرتے، لیکن میں ان چیزوں سے نہ تو میں ڈروں گا جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کروں گا۔ اور تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ تو ہم دونوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، انہی کے لیے امن ہے، اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی دلیل یا حجت تھی جو اللہ نے ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو دی تھی۔ تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کے مناظرے کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو چمکنے والا ستارہ ہے یا چاند ہے یا سورج ہے، میں ان کو اللہ ہونے کا اسٹیٹس یا اللہ ہونے کا درجہ، نعوذ باللہ، میں ان کو رب نہیں مان سکتا، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ ان کی برابری کر سکتا ہوں، اور نہ ہی ان کی پوجا کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ان کو اس حد تک، کسی کو اللہ پاک نے روشنی دی ہے، کسی کو اللہ پاک نے چمک دی ہے، کسی کو حدت دی ہے، یہ اللہ پاک کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اور وہی اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کے اختیار میں ان کے حرکت اور ان کا نکلنا اور ان کا ڈھلنا ہے۔ کبھی وہ طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن کوئی چیز غائب نہیں ہوتی۔ یہاں ہمیں وہ غائب نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کی خبر ہوتی ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اس کی ذات کو کوئی زوال نہیں۔ وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی اکیلا الہ ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کوئی اس طرح بہت موقعوں پر اس طرح کی نصیحتیں کرتے رہے، کیونکہ وہ ستاروں کے عبادت کرنے والے تھے، اس لیے بار بار ان ستاروں کے بارے میں ہی بات کی۔ انہی کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ہیکل اور مندر بنائے ہوئے تھے جہاں ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح سے کیا ہوا کہ بس اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو سرکش اور جو قومیں جو تھیں جن کو نہیں ماننا ہوتا تھا، وہ مانتی نہیں تھے، پیغمبروں کی سالوں کی کوششوں کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جب بار بار یہ بات بتائی کہ یہ مورتیاں جو تم نے بنائی ہوئی ہیں یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، عبادت کے لائق تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی اس کو پیدا کیا، اور میں اس میں گواہ ہوں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے ایک ان کے ہاں وہ تھا، کوئی ایک ان کا تہوار ہوتا تھا جس میں ساری قوم اکٹھی ہوتی تھی، اور کوئی بہت بڑا ان کا مطلب ایک یہ تہوار تھا جس میں کہ سب کے سب جاتے تھے، اور ناچ گانا اور کھانا پینا اور شراب اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا، اور یہ کافی، یعنی وہ تہوار جو تھا وہ کافی لمبا ہوتا تھا،
اور وہ شہر سے باہر اس کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ساری باتیں جو وہ کہتے ہیں تو اس سے تو ان پر اثر ہو نہیں رہا ہے، تو انہوں نے پھر کچھ اور سوچا، اور انہوں نے یہ دل میں سوچ لیا کہ ان بتوں کے ساتھ کوئی ایسی چال چلیں کہ جس سے کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے اور ان سے بھی ان کے باپ نے کہا چلنے کے لیے، تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو جو ان کے مندر تھے جہاں پر سارے یہ بت رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان بتوں کے آگے دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دائیں ہاتھ کے ساتھ مارنے کے لیے ان پر بل پڑے۔ یہ سورہ صافات میں ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ جو ہے نا وہ زیادہ زور سے وار کرتا ہے نا، الٹے ہاتھ سے آپ ماریں کسی کو تو اب وہ ہتھوڑے کے ساتھ انہوں نے ان کو توڑ پھوڑ دیا، تمام جتنے بھی وہاں بت تھے ان کو انہوں نے ہتھوڑے سے توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اسی کے ہاتھ میں ہتھوڑا بھی پکڑا دیا، تاکہ وہ اسی کی طرف جب آئیں تو اسی کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں اس لیے تھمایا تھا کہ ایسا شو کرنے کے لیے کہ جیسے اس بڑے بت کو بڑی غیرت آئی کہ میرے ہوتے ہوئے چھوٹے بتوں کی کیوں پوجا ہو رہی ہے، تو اس نے ان کو مار دیا، مطلب ان کو توڑ دیا۔ اب جب وہ لوگ تہوار سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے جو الہ تھے ان پر کیا عذاب نازل ہو چکا ہے، تو کہنے لگے کہ ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ کاش وہ عقل سے کام لیتے، وہ یہ دیکھتے کہ ان کے بتوں کو کسی نے توڑا ہی کیسے، اگر وہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، رب تھے ان کے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور جو کہ بڑے ان کے نزدیک طاقت والے اختیارات والے تھے، تو ان پر کسی نے کس طرح سے ان کو توڑا ہے۔ تو پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ نوجوان ان پر عیب لگاتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہی یہ کام کرنے والا ہے اور ان کو توڑنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کو بڑے ایک اجتماع میں لاؤ تاکہ وہ اس بات کی گواہی دیں، ان کی بات سنیں، اور پھر اگر وہ صحیح اس کے پر الزام ثابت ہو جائے تو پھر اپنے الہوں پر نازل شدہ عذاب کا بدلہ لے کر ان سے عذاب کا بدلہ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہ بتوں کے پجاریوں پر ان کے باطل ہونے کی دلیل اور حجت قائم کر دیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا کہ عید کا دن تمہارے وعدے کا دن ہے اور یہ لوگ صبح کے وقت اکٹھے کیے جائیں۔ خیر جب وہ سب اکٹھے ہوئے اور پروگرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے تو کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کیا ہے، تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ ان سے پوچھ لو، اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے یہ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا بس ان سے پوچھ لو اگر وہ بات کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات اس لیے کی تھی تاکہ وہ فوراً کہیں یہ تو بات نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اعتراف کر لیں کہ پتھروں اور یہ بتوں جو ہیں یہ تو بالکل ٹھوس اور بے حس و حرکت ہیں، تو یہ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں، ان کو احساس ہو جائے، یہ احساس دلانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ لیکن ہوا کیا، سورہ الانبیاء میں ہی آتا ہے کہ پھر وہ اپنے دلوں میں مان گئے، پس کہنے لگے بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہی ظلم کرنے والے ہو اپنے آپ کو، کہ یعنی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو بغیر نگراں کے چھوڑ دیا، کسی کو ان کی حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا، اور یہ ظلم کا کام کیا اور سروں کے بل ان کے سامنے اوندھے ہو کر گر گئے۔ یعنی بجائے اس کے کہ اس بات سے وہ کوئی نصیحت حاصل کرتے، الٹا انہی بتوں کے آگے اپنے سر جھکا لیے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم جو یہ بات کر رہے ہو تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے یہ بات نہیں کر سکتے،
تو ہم سے کیوں کہہ رہے ہو کہ ان سے سوال کریں؟ اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کہا، کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو تمہارے لیے تف ہے اور ان معبودوں کے لیے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم سمجھے نہیں؟ سورہ الانبیاء۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ تم کس طرح ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی خود ہی تو ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، لکڑی سے اور پتھر سے، اور اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل و صورت بناتے ہو، حالانکہ جن کو تم اپناتے ہو سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب وہ لاجواب ہو گئے اور بحث و مباحثے میں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، تو انہوں نے اس مناظرے سے منہ موڑ لیا اور اپنی طاقت استعمال کرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت تو تھی نہیں، اب وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ ان کے عقیدے کے بے بنیاد ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا اور اپنے کلمے اور دین کو بلند کیا۔ اور انہوں نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ پا لیا کہ یہ کام ان کی ہی حرکت ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بت تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے اور یہی ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہی یہ کام کیا ہوگا، تو اب ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا دہکایا جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ تو پھر آگے مزید جو تفصیل ہے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے کریں گے۔